نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمِنَ اللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر ہم سالانہ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس عظیم جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے، آل نبی اولاد علی، جناب محترم قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ عمرہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بادشاہ پور شریف، جناب محترم صاحب زادہ پیر سید حیدر حسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بادشاہ پور شریف، تشریف فرما جمیع سادات کرام۔ سامعین محترم، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مالک کائنات کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہمیں سالانہ جشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں حاضر ہیں۔ موسم کی اس شدت میں شدید سردی کے باوجود اس جلسہ معراج مصطفیٰ کا منعقد کرنا اور اس جلسہ کو محبت سے، عقیدت سے
کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہ یقیناً آستانہ عالیہ کے مریدین، متوسلین، متعلقین اور سادات کرام کی ان کی جرت اور ان کا حوصلہ ہے۔ اور آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کے حوصلے کو داد ہے کہ آپ سردی کے اس ماحول میں گھر سے اٹھ کے تشریف لائے اور ذوق اور عقیدت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سما کر رہے ہیں۔ جو وقت نصیب ہو رہا ہے، میں احباب سے صرف محبتاً یہ عرض کروں گا کہ جب گھروں سے اٹھ کے آ گئے تو اب جو وقت ہمیں مل رہا ہے، آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی علم اور محبت کے موتی لے کے جائیں۔ آج کے جلسہ معراج مصطفیٰ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے معراج موسوی سے لے کر معراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا سفر۔ سامعین محترم، دو صورتوں سے ایک ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ الطور کی آخری آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اور سورہ النجم کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی۔ سامعین محترم، اگر ذہن قائم ہو اور ذوق سلامت ہو تو آئیں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کی طرف متوجہ ہوں۔ سورہ الطور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 52 ہے، اور سورہ النجم یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 53 ہے۔ گویا سامعین محترم توجہ طلب نکتہ ہے، سورہ الطور اور سورہ النجم یہ دونوں بالکل اکٹھی صورتیں آئی ہیں۔ سورہ الطور میں معراج موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، واقعہ طور ہے، اور سورہ النجم میں معراج محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے۔ اب سورتوں کے درمیان ربط دیکھیں اور آیات کریمہ کے درمیان معنوی اور موضوعاتی ربط دیکھیں۔ اللہ رب العزت سورہ طور کو پہلے لایا اور سورہ الطور کے ساتھ ملا کے مالک کائنات سورہ النجم کو لایا۔ سورہ الطور تذکرہ معراج موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سورہ النجم تذکرہ معراج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو گویا مالک کائنات کا انداز کلام دیکھیں، رب کائنات کا پیغام محبت دیکھیں کہ مالک کائنات معراج موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معراج محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ملا کے کرتا ہے۔ پیغام یہ دیتا ہے کہ لوگوں موسیٰ علیہ السلام کا معراج دیکھو۔ موسیٰ وہ نبی ہے جو خود رب سے رب کا دیدار مانگ رہا ہے، رب عطا نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ وہ پیغمبر ہیں جن کو رب کائنات خود بلا بلا کے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ پھر سامعین محترم، اب دونوں آیات کریمہ پہ غور کریں۔ سورہ طور کی آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ ہیں وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور سورہ النجم کے پہلے الفاظ ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اب توجہ طلب نکتہ ہے،
نجوم کا معنی ہے ستارے، اور نجم کا معنی بھی ہے ستارہ۔ نجوم جمع ہے اور النجم واحد ہے۔ اب دونوں الفاظ کے معانی کو سمجھیں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب وہ ستارے ڈوب جائیں، جب وہ ستارے ڈوب جائیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، جب یہ ستارہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ وہاں رب فرماتا ہے وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، جب وہ ستارے ڈوب جائیں، اور جہاں رب فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، جب یہ ستارہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سے مراد میرے مصطفیٰ سے پہلے سب انبیاء کا تذکرہ ہے۔ سب انبیاء کو رب ستارہ کہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء ہدایت کے ستارے تھے، کردار کے ستارے تھے، پیغام کے ستارے تھے، وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے ستارے تھے۔ رب فرماتا ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، لوگوں غور کرو، جب وہ سارے ستارے ڈوب گئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، جب وہ ستارے ڈوب رہے تھے، میرے محمد کا ستارہ چمک رہا تھا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اور ساتھ رب کائنات اس ستارہ محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، رب قسم کھا کے فرماتا ہے، اور پیارے ستارے محمد مصطفیٰ، پیارے محمد مصطفیٰ آپ کی چمک کی قسم تھا۔ شب معراج مصطفیٰ، میرے محبوب آب و تاب کے ساتھ آپ کے زمین سے چل کے آسمانوں تک، آسمانوں سے چل کے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے چل کے فکانا کعبہ قوسین او ادنا کے مقام تک آنے تک، اے محبوب تیری آب و تاب کی قسم، تیری چمک کی قسم، تیرے نور کی قسم، جب یہ ستارہ چمکتا ہے، چمک کے رب کی ملاقات کو جاتا بھی ہے، ملاقات کر کے واپس آتا بھی ہے۔ تو سامعین محترم، معراج موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، پھر معراج محمد مصطفیٰ کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا تذکرہ رب کائنات سورۃ الاعراف میں بھی کرتا ہے، اور مالک کائنات کیا فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر مقررہ مقام پہ پہنچے، توجہ طلب نکتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مالک کائنات نے وقت بھی مقرر دیا اور مقام بھی مقرر کیا۔ اللہ رب العزت نے مقررہ وقت پر مقررہ مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے مالک کائنات نے پہلے 40 دن کا چلا کروایا۔ کیا کیا؟ 40 دن رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے چلا کروایا، صبح و شام، دن اور رات موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ مقام پہ تھے، رب کائنات کی بندگی میں تھے۔ تو سامعین محترم، جب وہ وقت مکمل ہوتا ہے تب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب ارنی انظر الیک، عرض کرتے ہیں اے میرے مولا اب پردہ تو اٹھا، اے رب کائنات اب جلوہ تو کرا۔ مالک کائنات کا جواب آتا ہے قال لن ترانی، موسیٰ تو یہ جلوہ نہیں کر سکتا، تو بے حجاب مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ،
اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا. اللہ رب العزت نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی. جب اللہ کی صفاتی تجلی اس پہاڑ پر آئی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ معراج موسیٰ ہے علیہ السلام. تو سامعین محترم اب دونوں معراجوں کا فرق دیکھیں. پہلے رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقام پہ بلایا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, موسیٰ علیہ السلام اس مقام مقررہ پر آ گئے. رب کائنات نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلا کروایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کا جلوہ مانگا. رب نے فرمایا لن ترانی, ہاں اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی توجہ پہاڑ کی طرف کر. پہاڑ پہ صفاتی تجلی ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوتے ہیں. یہ معراج موسیٰ ہے. ارے حضور کے دیوانوں, حضور کے چاہنے والوں, حضور سے عشق کرنے والوں, آؤ اب معراج محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کریں. رب تعالی قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. موسیٰ علیہ السلام رب سے جلوہ مانگتے ہیں. ادھر امام کائنات محمد مصطفیٰ اپنے بستر پر آرام فرما ہیں. رب کائنات کا پیغام آتا ہے اے محبوب کائنات, آپ کو رب کائنات یاد کرتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک. ادھر رب مصطفیٰ سے کہتا ہے فکانا کعبہ قوسین او ادنا. اے کائنات والو, موسیٰ مانگ رہا تھا, ادھر رب مصطفیٰ کو عطا کر رہا تھا. موسیٰ کو مقام عبدیت ملا ہے, مصطفیٰ کو مقام عبدہ ملا ہے. اب سامعین محترم آپ جب اس ابتدائی کیفیت کو سمجھ گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی مل گئی, صفاتی تجلی نصیب ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے, ہوش میں آئے, واپس پلٹے. تو اب سامعین محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب تعالیٰ کے جلوہ کی صفاتی تجلی ملی تھی, اس کا فیض یہ تھا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا اس کی بینائی جاتی رہتی. اللہ کی صفات کا رنگ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں جذب ہو چکا تھا. مالک کائنات کی صفاتی تجلی کا انعکاس چہرہ موسیٰ علیہ السلام سے نظر آتا تھا. اب جو بھی موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ بے نقاب دیکھتا اس کی بینائی جاتی رہتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں تو تیری طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں, جو بھی مجھے دیکھتا ہے اس کی بینائی نہیں رہتی. تو اے مولا اب میں تیرا پیغام کیسے پہنچاؤں, تیری وحدانیت کا پیغام اب انسانوں تک اور امت تک کیسے پہنچاؤں. مالک کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اب اپنے چہرے پہ نقاب رکھ, پردہ رکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب ڈالا, وہ کپڑا بھی جل گیا. اب عرض کرتے مولا کپڑا بھی کوئی نہیں ٹکتا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس وقت جو لباس پہن رکھا تھا, جو چادر اوڑھ رکھی تھی, اسی کا نقاب بنا, وہی کپڑا رک جائے گا. چونکہ جب وہ جلوہ نصیب ہو رہا تھا, جو لباس اس وقت پہنا تھا یا جو کپڑا موجود تھا, اس میں بھی اللہ کی صفاتی تجلی کا عکس تھا. یہ ہے معراج موسوی کا انداز اور معراج موسیٰ علیہ السلام کی کیفیات.
اب معراج محمد مصطفیٰ کو دیکھیں. شب معراج مصطفیٰ تاجدار کائنات رب تعالیٰ کے مقام قرب میں تھے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. میرے محبوب رب کائنات کا بے حجاب جلوہ کر کے واپس پلٹ آئے, رب تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس پلٹ آئے. موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی لے کر بے ہوش ہوتے ہیں, میرے مصطفیٰ رب کی ذاتی تجلی لے کر بھی واپس پلٹ آتے ہیں. ادھر بے ہوشی ہے, ادھر ہوش ہے. وہاں بے ہوشی ہے اور یہاں اونچا بولیں گے ہوش ہے. ادھر جو کوئی چہرہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتا ہے اس کی بینائی جاتی رہتی ہے. ادھر جو مکھڑائے مصطفیٰ دیکھتا ہے نابینا بھی ہو تو اس کی بینائی پلٹ آتی ہے. فرق دیکھتے جائیں, وہاں بینائی جاتی ہے, یہاں بینائی پلٹ آتی ہے. کیوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, یہ محمد مصطفیٰ ہے. میرے اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا تھا, انہیں حبیب اللہ بنایا ہے. اب سامعین محترم اسی نکتے کو ایک اور انداز سے سمجھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو بے حجاب یہ جلوہ نہیں کر سکتا. اب اللہ رب العزت کے جواب کی طرف غور کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جلوہ بے حجاب کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. مالک کائنات نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں کر سکتا. تو گویا رب کائنات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دینا بتا رہا تھا موسیٰ اس جلوہ کی تاب تو نہیں رکھتا, ہاں کوئی ہے جو بے حجاب اس جلوہ کو کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا مولا بتا تو صحیح اس ہستی کا نام کیا ہے, اس محبوب کا نام کیا ہے جسے تو بے حجاب اپنی دید عطا کرے گا. میرے رب نے بتا دیا وہ میرا محبوب ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو سجایا. وہ میرا محبوب ہے جس کی خاطر کائنات کو روشنی بخشی. وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر کائنات کو نور بخشا. وہ میرا حبیب ہے جس کی خاطر زمین و آسمان بنائے, لیل و نہار بنائے, شجر و حجر بنائے. وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے جسے شب معراج مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا, بے حجاب اپنا دیدار عطا کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا چلے میں تجھے تو بے حجاب نہیں دیکھ سکتا, مجھے وہ اپنا محبوب ہی دکھا دے, وہ سونا حبیب دکھا دے. تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ شب معراج مصطفیٰ تجھے چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دوں گا, میرا حبیب مجھے تک کے آئے گا, میرے محبوب کا مجھے دیکھنا وہ معراج مصطفیٰ ہوگا. تو میرے محبوب کو دیکھتے جانا, محبوب کے چہرے میں میرا جلوہ کرنا وہ معراج موسیٰ ہوگا. اب سامعین شب معراج مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے چھٹے آسمان پہ کھڑا کر دیا. اب واقعہ معروف ہے جب آقا علیہ السلام رب تعالی سے ملاقات کر کے واپس پلٹے, واپسی پہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے پیارے محبوب کائنات رب کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 50 نمازیں. کتنی؟ 50 نمازیں. ہم 5 نہیں پڑھتے, رب تعالی نے محبوب کو 50 عطا کی تھی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے آقا یہ 50 نمازیں امت پہ مشکل ہوں گی، بھاری ہو جائیں گی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور تخفیف کی عرض کریں، کم کروائیں۔ میرے محبوب واپس پلٹے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، پھر بتایا کہ 5 کم ہو گئی، پیچھے کتنی بچی؟ 45۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے سونے آقا ابھی زیادہ ہیں، میرے حضور پھر واپس گئے، پھر 5 کم ہو گئی۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے کہ زیادہ ہیں، میرے محبوب بار بار پلٹ کے جاتے رہے، رب تعالی بار بار 5 کم کرتا رہا، آخر 5 بجی۔ سامعین محترم، پہلا نقطہ تو یہاں سے یہ سمجھ لیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نمازوں کی کمی کا وسیلہ بنے۔ کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔ آج کے دور میں بھی جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے نمازیں بس 5 پڑھتے ہیں۔ تو اگر اعتقادی طور پر وسیلہ کے کوئی منکر ہیں تو انہیں چاہیے کہ پھر نمازیں پوری 50 پڑھا کریں۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ سمجھیں گے۔ سامعین آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے جو آخر 5 نمازیں عطا کی تو کیا میرے اللہ کو پہلے نہیں علم تھا کہ آخر میں 5 رہ جانی ہے؟ بولیں گے اللہ کو علم تھا، تو جب رب کائنات جانتا تھا کہ میرا محبوب پھر پلٹ کے آئے گا، میں پھر کم کروں گا، آخر 5 رہ جائیں گی، جب اس ذات کو علم تھا کہ آخر میں 5 رہ جائیں گی، پھر مولا نے 50 دی کیوں تھی؟ وہ رب کائنات ہے، وہ عالم الغیب ہے، تو جب وہ سارا علم رکھتا ہے تو پھر 50 دیتا کیوں ہے؟ اور آخر میں 5 کم کر کے 5 رکھتا کیوں ہے؟ سامعین محترم، اس کے پیچھے نقطہ معراج موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، رب نے فرمایا لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا پھر وہ حبیب دکھا دے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ چھٹے آسمان پہ کھڑا کروں گا، محبوب مجھے دیکھ کے آئے گا، تو میرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا۔ اس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں 9 بار التجا کی تھی، مولا اپنا جلوہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بار دعا کی؟ 9 مرتبہ۔ رب تعالیٰ تو عام بندے کی دعا رد نہیں کرتا، نبی کی دعا رد کیسے ہوگی؟ مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد نہیں کی، بلکہ رب کائنات موسیٰ کی التجا سنبھالتا رہا، الگ طرف رکھتا رہا، وہ موقع بناتا رہا۔ 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا رب آرینی رب آرینی رب آرینی۔ شب معراج مصطفیٰ مالک کائنات نے ماحول ایسا بنا دیا، 9 بار موسیٰ نے رب کا جلوہ مانگا تھا، رب کائنات نے 9 بار موسیٰ علیہ السلام کو مکھڑائے محمد مصطفیٰ دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چہرہ مصطفیٰ دکھا کے، مکھڑائے مصطفیٰ دکھا کے کائنات کو پیغام دیا کہ ارے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں، میرا
اور میرے حبیب کا رشتہ سمجھ لو، میرا اور میرے حبیب کا تعلق سمجھ لو، میرا اور میرے مصطفیٰ کا آپس میں رشتہ سمجھ لو. اگر میرا جلوہ کرنا چاہتے ہو تو مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھو، اگر میری دید کرنا چاہتے ہو تو دیدار میرے مصطفیٰ کا کرو. چونکہ رب کائنات فرماتا ہے من رآنی فقد را الحق، جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. اب سامعین محترم، گفتگو کے آخری حصے میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کو اپنا حق کیسے دکھایا. میرے اللہ نے محبوب کو اپنی ذات کا جلوہ کیسے کرایا. سامعین محترم، یہ جلسہ معراج مصطفیٰ یہ صرف رسم نبھانے کا نام نہیں ہے، یہ صرف آ کے چہرہ دکھانے کا نام نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ جلسہ معراج مصطفیٰ شان مصطفیٰ کو من میں اتارنے کا نام ہے، عظمت مصطفیٰ کو دل کی پنہائیوں تک پہنچانے کا نام ہے. اللہ نے حبیب کو اپنا دیدار کیسے کروایا. مالک کائنات سورہ نجم میں فرماتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پس پھر وہ اور قریب ہوا. اب سامعین ان الفاظ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہاں آئمہ تفسیر کو پڑھیں. آئمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ثم دنا کا فاعل پیارے مصطفیٰ ہیں، فتدلی کا فاعل خود خدا ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، اشارہ محمد مصطفیٰ کی طرف ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مقام دنا تک ہے. جب تاجدار کائنات مقام دنا پہ پہنچے تو رب کائنات کی آواز آتی ہے کف یا محمد انا ربک یصلی، اے میرے محبوب اب آپ رک جائیں، آپ کا رب آپ پہ صلاۃ بھیجتا ہے. انا ربک یصلی، بے شک آپ کا رب آپ پہ درود بھیجتا ہے. انا ربک یصلی. اب سامعین محترم، جب رب تعالی کی ذات کے لیے لفظ درود آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم درود بیچتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی اسی طرح درود پڑھتا ہوگا. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بولیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین محترم غور کریں، یہ ہم نے درود بھیجا، اس کا ترجمہ بھی کبھی غور کیا؟ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پہ درود بھیج. ہمارا درود ہے کہ اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پہ درود بھیج. اگر ہم یہ سوچے کہ اللہ بھی اسی طرح پڑھتا ہوگا تو اللہ کس کو کہتا ہے کہ تو درود بھیج؟ ہم تو رب کو عرض کرتے ہیں مولا تو ذات مصطفیٰ پر درود بھیج. تو جب ہم یہ قیاس کریں کہ اللہ بھی کہے گا اللہم صلی علی محمد، اب غور تو کرے اللہ کسے کہے تو درود بھیج. تو سامعین محترم، جو لفظ صلاۃ ہے اس کا اصل معنی ہے قریب ہونا. لفظ صلاۃ کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ لفظ صلاۃ جو ہے، صلاۃ یصلی، اس کا مادہ واو صاد لام ہے. وصل، وصل کا کیا معنی ہے؟ قربت، وصال، قریب ہو جانا، قریب کیا جانا. تو سامعین محترم، کف یا محمد انا ربک یصلی، جب تاجدار کائنات
मुकाम दना पे पहुंचे, रब कायनात की आवाज आती है, ए महबूब कायनात अब आप मुकाम दना पे रुक जाएं। ए मेरे हबीब, आपने बड़ा सफर कर लिया, आप मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिद अक्सा से चले आसमानों पे पहुंचे, आसमानों से चले सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचे, सिदरा से चले मुकामे दना पे पहुंचे, सुम्मा दना, ए प्यारे मुस्तफा मुकामे दना पे रुक जाएं। किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली फतदल्ला, मुस्तफा आप मुकामे दना पे रुक जाएं, बेशक अब आपका रब खुद उतर के आपके करीब आता है। मालिक कायनात अपनी शान के लायक मुस्तफा के करीब हुआ, अपनी शान के लायक अपने हबीब के करीब हुआ, रब कायनात महबूब के करीब हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, रब कायनात महबूब के इतना करीब हुआ, फकान काब कौसैन औ अदना, कि दो कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। सामीन मोहतरम, दो कमानों का फासला या इससे भी कम। अब सामीन मोहतरम इख्तितामी नुक्ता देने वाला हूं कि मालिक कायनात फरमाता है कि मैं और मेरा महबूब इतने करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया। अब शायद आपका जहन सवाल करे कि अर्श उला है, मुकामे औ अदना है, उस मुकामे औ अदना पे हबीब को बिठाकर रब दो कमानों का जिक्र क्यों करता है? क्या वहां दो कमाने थी? तो जब दो कमाने वहां नहीं थी तो रब दो कमानों का तज़किरा क्यों करता है, इस्तियारा क्यों लेता है? सामीन मोहतरम, मालिक कायनात के पहले मुखातिब मक्का वाले थे, वो दुश्मनान इस्लाम। रब कायनात उन मक्का के कुफ्फार को पैगाम दे रहा था, और पैगाम क्या था कि मक्का में उस वक्त एक रिवायत थी कि जब भी दो कबाइल आपस में यकजा होते, जब भी दो कबीले आपस में यकजान होते, जब भी दो कबाइल आपस में रिश्तेदारी करते, उनकी एक रिवायत थी कि वो दोनों कबीले अपनी अपनी कमान लाते, दोनों कबीले अपनी अपनी कमान लाते, दो कमाने मिलाते, दो कमानों को जोड़कर उनमें एक तीर रख के हवा में फेंका करते। कमाने कितनी? दो, तीर एक। वो दोनों कबाइल अपनी कमाने मिलाकर उनमें एक तीर रख के आसमां की तरफ फेंक कर पूरे इलाके वालों को पैगाम देते थे, अरे इस इलाके वालों समझ लो आज से हम दोनों कबाइल को दो न समझना, आज से हमें दो न समझना, आज से हमारी मोहब्बतें भी एक हैं, हमारी चाहतें भी एक हैं, हमारी दुश्मनियां भी एक हैं। बिला तशबीह बिला मिसाल रब कायनात दो कमानों का इशारा लेकर उन मक्का वालों को नुक्ता समझा रहा था। अरे मेरे हबीब पे एतराज करने वाले जालिमों, अरे मक्का वालों, इस्लाम के दुश्मनों, आज ये नुक्ता समझ लो, मुझको और मेरे मुस्तफा को जुदा न समझना। जिस तरह तुम दो कमाने मिलाकर एक तीर फेंक कर पैगाम देते हो कि हम एक हैं, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फकाना काबा कौसैन पढ़कर आज ये समझ जाना मैं और मेरा मुस्तफा एक है, मेरी और मुस्तफा की मोहब्बतें एक, मेरी और मुस्तफा की चाहतें एक, मेरी और मुस्तफा की रजा एक, मेरी और मुस्तफा की इताअत एक, मेरी और मुस्तफा की इत्तिबा एक, मेरी और मेरे मुस्तफा की पसंद एक, मेरी और मेरे मुस्तफा की दुश्मनी एक। इसलिए मक्का के काफिरों
خبردار ہو جاؤ، اگر اعتراض معاذ اللہ ذات مصطفیٰ پہ کرو گے، اس اعتراض کا جواب مصطفیٰ نہیں دے گا، خدا خود اس کا جواب دینے والا ہوگا۔ پھر پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں۔ جب بدبخت ولید بن مغیرہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ معاذ اللہ طعن کیا، تو اس طعن کا جواب میرے محبوب نے نہیں دیا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ارے میرے حبیب پہ اعتراض کرنے والے، جو میرے محبوب کی معاذ اللہ گستاخی کرتا ہے وہ حلال ہو نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ ابو لہب نے میرے محبوب کی طرف معاذ اللہ انگلی اٹھائی، انگلی کا اشارہ کیا۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ارے میرے حبیب کی طرف انگلی کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اسی طرح قرآن پڑھتے جائیں۔ اعتراض کرنے والے معاذ اللہ اعتراض ذات حبیب پہ کرتے تھے، ہر اعتراض کا جواب پھر خدا دیتا تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، رب فرماتا ہے میں اور میرا محبوب اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ تو سامعین محترم، مالک کائنات نے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرب کا اعلان کیا، جو محبت کا اعلان کیا، آئیں ہم ایمان والے حضور تاجدار کائنات کی اسی محبت کو اپنے سینے میں بسا کے جائیں۔ حضور کی محبت ہے تو ایمان ہے، حضور کا پیار ہے تو ایمان ہے، حضور کی چاہت ہے تو ایمان ہے۔ گویا یہ نقطہ سمجھ گئے، ایمان کی روح محبت مصطفیٰ، ایمان کی اساس محبت مصطفیٰ، ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ، شب معراج مصطفیٰ۔ رب تعالیٰ یہی پیغام دے رہا ہے، لوگوں اگر ایمان کی روح پانا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی عظمت کو بھی سمجھو، پھر عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کے مصطفیٰ سے محبت کرتے جاؤ۔ اس عظیم و شان سالانہ جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم چشتیہ مہریہ کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جمیع سادات اعظام کو۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات تا قیامت اس آستانے کو آباد رکھے اور شاد رکھے، ہمیشہ اس آستانے سے محبت مصطفیٰ، محبت آل مصطفیٰ اور محبت اصحاب مصطفیٰ کا پیغام جاری و ساری رہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ ان اللہ والوں کا فیض کیسے جاری ہوتا ہے اور کیسے جاری و ساری رہتا ہے، تو سامعین محترم مجھ جیسے گناہگار لوگوں کو دیکھ لے۔ اسی ولایت کے مرکز کا فیضان ہے کہ ہم انہی نسبتوں سے آج پورے پاکستان اور پوری دنیا میں رب تعالیٰ اور رب کے رسول کی محبت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آستانوں کو، مراکز توحید و رسالت کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔